ناظرین، ایک انتہائی اہم نوٹڈ اسکالر جناب ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب جو نسٹ کے پرنسپل بھی ہیں، ہمیں حالات پہ بہت بڑے عرصے سے روشنی ڈال رہے ہیں، مگر کوئی پتہ نہیں سونے نہ سونے۔ مگر اس سے پہلے کہ میں ان کی طرف جاؤں، ایک پبلک سروس میسیج آپ کی خدمت میں۔ پولیو بہت بڑا ایک روگ ہے جو ہم بچوں کو لگا لیتے ہیں۔ اس کو جو بھی لوگ آئیں انہیں پلیز ویلکم کریں اور اپنے بچوں کو ایک برباد زندگی سے بچائیں۔ یہ بڑی صاحب میں نے شروع میں بات کر دیکھیں پوری عوام الناس سے گزارش ہے، پولیو ٹیموں کے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیں، اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے، محفوظ مستقبل کے لیے خدارہ افواہوں پر کان نہ دھریں۔ یاد رکھیں کیونکہ آج فیصلہ آج کرنا ہے، اگر کل کے بچے کو چلنا ہے تو فیصلہ آج کریں، پولیو کے قطرے پلائیں، اسی سے ہماری نئی جنریشن صحت یاب ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ بڑی صاحب۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، آپ کے انتظار کا بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، یو ہیو بین پوائنٹنگ اٹ آؤٹ مینی اے ٹائم، جس کرائسس میں آج اب ہیں، اور ایک سلیپ واکنگ لگتا ہے ٹورڈز پریسیپس لگتی ہے ہمیں، ہم اس کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن آج اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے معاشی رفتار شروع میں ختم ہوگی، پھر بہتر ہو جائے گی، اور اور ایل سیز کھول دی ہیں دوائیوں کی، پیٹرول کی اور کچھ اور۔ ڈو یو تھنک کہ ہم کسی بہتری کی طرف جا سکیں گے یا جا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں، اگر میں بھی ڈار صاحب کی جگہ پہ ہوں، میں ان کو دوش نہیں دیتا ہوں۔ حالات ہی ایسے ہیں کہ میں بھی یہی لفظ کہتا ہوں، عوام کو حوصلہ دینا پڑتا ہے نا، ایز اے فائنانس منسٹر آپ نے حوصلہ دینا ہوتا ہے کہ یا بس ٹھیک ہو جائے گی، وقت کی تکلیف ہے، ہو جائے گی۔ جب کوئی حکمران لیڈر فیوچر ٹینس میں بات کرے، فیوچر ٹینس میں، تو سمجھ لیں کہ وہ چکر دے رہا ہے۔ یہ آپ لوگوں کے لیے میں بتا رہا ہوں، کیونکہ آپ بڑے مانے ہوئے جانے ہوئے لوگ ہیں، میڈیا پہ لوگ آپ کو سنتے ہیں۔ آپ لوگوں کو بتائیں کہ جب کوئی لیڈر فیوچر ٹینس میں بات کرے، ہم یہ کر دیں گے، یہ چیزیں ہو جائیں گی، ہم وہاں پہنچ جائیں گے، وہ سمجھ لیں وہ چکر دے رہا ہے، وہ آپ کو اپنی جان چھوڑا رہا ہے اس وقت یہ کہہ کر۔ ڈاکٹر صاحب نہایت احترام سے بڑی اہم بات کی آپ نے، بڑی اہم۔ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ آج مہنگائی کا طوفان تو انہوں نے بم گرا دیا، ایٹم بم، لیکن کاش جو جیسے آپ نے کہا کر دے گا، یہ کہتے کہ ہم نے آج آدھے وزیر کر دی ہیں، حکومت کے اخراجات اتنے کم کر لیے ہیں، سرکاری گھر جن کے پاس 8 کنال کے انہیں 10 مرلے کے گھر پہ شفٹ کر دیا ہے، جن کے پاس 20 ملازم ہے ان کا 1 کر دیا ہے۔ تو واقعی ڈاکٹر صاحب یہ بات پڑھے لکھے آدمی اچھی گفتگو کرتے ہیں، میرا خیال ہے کاش یہ باتیں حکمران بھی سمجھے۔ اچھا، میں ایک ساتھ سوال جوڑ دوں، فچ کی ریٹنگ پہ بھی ڈاکٹر صاحب روشنی ڈالیے گا، اس کا کیا مطلب ہے اور ہماری معیشت پہ اس کا کیا اثر ہوگا؟ دیکھیں، فچ کی ریٹنگ جو ہے میرے خیال میں یہ لویسٹ ریٹنگ ہوتی ہے، اس لیے اس کا آؤٹ لک بھی وہ نہیں بتاتے ہیں، کیونکہ اس جو ڈبل سی مائنس ہے اس کا کوئی آؤٹ لک نہیں ہے، آؤٹ لک برباد ہے، بالکل تباہی اور بربادی والا آؤٹ لک ہے، اس لیے وہ بتاتے بھی نہیں ہیں۔ یا تو اسٹیبل ہوتا ہے، آؤٹ لک پازیٹیو ہوتا ہے، یا نیگیٹو ہوتا ہے، یہ نیگیٹو سے بھی نیچے چلا گیا ہے۔ تو یہ اس کی جو نیچے ہے وہ سلیکٹیو ڈیفالٹ کہلاتا ہے، ایس ڈی۔ سلیکٹیو ڈیفالٹ کا کیا مطلب ہے ڈاکٹر صاحب؟ سلیکٹیو کا کیا مطلب؟ ابھی ہم اگر ڈیفالٹ کر دیں تو ہم اس کو سلیکٹیو ڈیفالٹ کہتے ہیں ریٹنگ ایجنسیز کی زبان میں، تو وہ ایس ڈی کہلاتا ہے۔ تو ڈبل سی مائنس کے بعد جو ہے نیچے جو ہے ایس ڈی ہے، یعنی سلیکٹیو ڈیفالٹ۔ تو اس وقت آپ جب جائیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں بانڈ فلوٹ کرنے کے لیے، کوئی آپ کے پیسے نہیں دے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو، مارکیٹ کو یہ پتا ہے کہ آپ آلموسٹ آپ کا خزانہ خالی ہے اور آپ اپنی ڈیٹ سروسنگ نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ آپ کو کہیں سے پیسے ویسے نہ ملے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک یہ بھی رہنمائی فرمائیں، آج جتنے ٹیکسز لگے میرے اور آپ پر لگے، عام شہریوں پر لگے، کیا بہتر یہ نہ ہوتا جو اس ملک کے کھرب پتی ارب پتی ہیں تاجر، ان پر کوئی خاص ٹیکس لگایا جاتا بجائے کہ انڈائریکٹ ٹیکس پورے کے پورے عوام پہ لگا دیے جائے؟ کوئی ایسی اسٹریٹجی بنائی جا سکتی تھی؟ دیکھیں، جب آپ نے تو اسٹریٹجی تو نہیں بنائی ہے نا، کس نے بنائی ہے؟ آئی ایم ایف بنا کر آپ کو دی ہے۔ یہ ہمیشہ بار بار آپ کو ہر پروگرام میں ریپیٹ کرتا جاتا ہوں، اب کرتا رہوں گا ہر بار ریپیٹ، کہ جب بھی کوئی ملک آئی ایم ایف کے پروگرام میں جاتا ہے تو وہ پالیسی بناتا نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لیں، وہ پالیسی ہم کیوں کسی فائنانس منسٹر کو برا بھلا کہتے ہیں، ہم کیوں اسحاق ڈار صاحب کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، یا شوکت ترین کو برا کہتے ہیں، یا اسد عمر کو کہتے ہیں، یا مفتاح اسماعیل کو کہتے ہیں، ایکس وائی زیڈ کو کہتے ہیں؟ ہمیں نہیں کہنا چاہیے، وہ بیچارے پالیسیز نہیں بناتے ہیں،
یا کوئی گورنر سینٹرل بینک وہ پالیسی نہیں بناتا ہے، وہ پالیسی کو صرف امپلیمنٹ کرتا ہے، وہ امپلیمنٹر ہوتا ہے، پالیسی کہیں اور بن رہی ہوتی ہے۔ یہ جتنے جو اقدامات کیے گئے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ وزارت خزانہ میں بیٹھ کے یہ بنا ہے، یا آئی ایم ایف نے آپ کو دیا کہ یہ لو بھائی چلو اعلان کر دو؟ ہم اعلان کر دیا ہم نے، ہم اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں، دیٹس اٹ۔ نہیں میں عرض کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب، ایک ہمارے بڑے قابل احترام ہیں ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب، وہ کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن آیا، اس نے کہا 72-75 کر دو، پر انہوں نے بارگننگ کی، اپنے آرگومنٹ بھی کیے۔ اگر سارا کچھ انہوں نے کرنا ہے، پھر ہمارے فنانس منسٹر ہمارے ہی فنانس پہ بوجھ ڈال کے رکھے ہیں، یہ آرگومنٹ تو کر سکتے ہیں نا انہیں، ہماری یہ عوام کی پتلی حالت ہے، اس میں اس طریقے سے کوئی بہتر کی اسٹریٹجی بنائی جا سکتی ہے کہ نہیں بنائی جا سکتی کوئی بھی؟ دیکھیں، اس کے لیے تو آپ کے پاس ٹیم ہونی چاہیے نا۔ اگر ٹیم ایسے ہی ہے جو آج کل ہے ہمارے بیچارے، تو اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں ان کو؟ اس وقت تو کم سے کم کچھ لوگ تھے بہترین، بیسٹ آف دی بیسٹ سول سرونٹ تھے اس زمانے میں، معین افضل جیسے لوگ تھے، آپ کے لاہور میں رہتے ہیں، یونس خان جیسا فائنانس سیکرٹری تھا، تنویر علی آغا مرحوم جیسے لوگ تھے اس وقت منسٹری میں۔ تو جب آپ کے پاس اتنی اچھی ٹیم موجود ہو جو ان سے بات چیت کر سکتے ہو ٹھیک سے، ہم تو ٹیکنیکل انپٹ دیتے تھے اور ان کو ان کی زبان میں ہم بات کرتے تھے۔ آپ ان کے زبان میں بات کرنے والے لوگ نہیں رہے، نہ وہ معین افضل اور یونس خان جیسے اس پائے کے سول سرونٹ رہے۔ ڈاکٹر صاحب، اگر میں ایک بات آپ سے پوچھوں کہ جب آپ کے سارے مالیاتی مفادات ویسٹ میں ہوں، آپ کے اکاؤنٹس وہاں ہوں، اور مبینہ طور پر آپ کا 2 نمبر مال بھی وہاں ہو، اور ایک نیو یارک ٹائمز کی سنگل کالم کی خبر آپ کے کپڑے اتارنے کی صلاحیت رکھتی ہو، اور ایسے لوگ یہاں حکمران ہوں، تو آئی تھنک نتیجہ پھر یہی نکلتا ہے۔ آپ نے بالکل سم اپ کیا، اس سے بہتر میں بھی سم اپ نہیں کر سکتا تھا۔ بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا ہے، بالکل صحیح کہا ہے۔ جب آپ اتنے زیادہ کمپرومائزڈ ہوں گے تو آپ کیا باتیں کر سکتے ہیں؟ میرا تو کوئی بیٹا تو نہیں تھا باہر میں، یا میری بیٹی تو کوئی وہاں پر نہیں پڑھ رہی تھی اور نہ وہاں جاب کر رہی تھی، ٹھیک ہے؟ اس لیے میں بولتا تھا، ابھی بھی بولتا ہوں، لیکن کل کو میرا بیٹا بھی وہاں نوکری اچھی جگہ سے مل جائے، یا اس کو دے دیا جائے، یہ دے دیا جائے پہ غور کریں گے آپ انورٹڈ کمپ میں، ٹھیک ہے؟ یا میری بیٹی کو وہاں نوکری مل جائے اچھی سی، تنخواہ بہت زیادہ مل رہا ہو، تو میرے منہ تو بند ہو جائیں گے نا جناب، میں بول سکوں گا جس طریقے سے ابھی بولتا ہوں آپ کے سامنے۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، نہایت احترام سے گزارش ہے، آپ نے ابھی صاحب علم یا قابل لوگوں کا نام لیا بہت سارے، دیکھیں مہنگائی بم تو گرتا ہے عام عوام پہ، 22 کروڑ عوام پہ، ٹیم تو حکومت نے بنانی ہے، حکومت ڈھونڈ لے، ابھی لوگ پاکستان میں اچھے لوگوں کی کمی تو نہیں ہے، یہ ٹیم کی اگر ان کی غلطی ہے، وہ ٹیم صحیح نہیں بنا رہے، تو اس کا وزن عوام پہ بوجھ کیوں ڈالا جاتا ہے؟ میری سبمیشن ہے کہ اب اچھے لوگ یقیناً ہوں گے، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ اکانومی کو جو سمجھتے ہیں وہ ہے ہی نہیں ہے پاکستان میں۔ اس لیے کہ عوام کو کوئی کچھ سمجھتا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ عوام بس ایسی عوام ہے، بس ٹھیک ہے، کیونکہ وہ صرف ووٹ دینے کے لیے ہے، عوام صرف ووٹ دینے کے لیے ہے، وہ کسی کو 2 قیمے والی نان مل جائے گی اس پہ ووٹ دے دے گا، کسی کو کوئی بریانی مل جائے گی اس پہ ووٹ دے دے گا، بس وہ تو اسی لیے ضروری ہے کہ آپ اتنی زیادہ غربت جو ہے آپ پھیلا کے رکھیں کہ کسی کو 2 قیمے والی نان دے دیں گے تو وہ آپ کے لیے جان دے دے گا، اس حالت تک پہنچا دے قوم کو، اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں وہاں پہنچانے کے لیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک پاکستانی جو ہے، قیمے والی نان سے نکلے گی باہر، ایک پاکستانی $3 ملین دے جاتا ہے، ان کو خود ایک آنا نہیں دیتا، 30 ملین یعنی $3 ملین دیے انہوں نے، 30 ملین سوری، تو یہ ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب ہے کہ اعتبار غیروں کا تو اٹھ گیا، اپنوں کا بھی اٹھ گیا۔ دیکھیں اب جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، دیکھیں ہندوستان کو بھی جب 1991 میں کرائسس آیا تھا تو وہ بھی آئی ایم ایف میں گیا، لیکن وقت سے پہلے جلدی سے نکل آیا آئی ایم ایف سے، اور کس نے بچایا تھا اس کو؟ جو نان ریزیڈنٹ انڈینز تھے انہوں نے انڈیا کو نکالا، کیونکہ انڈیا نے ایک بانڈ فلوٹ کیا تھا، اس کا نام یہ رکھا تھا نان ریزیڈنٹ انڈین بانڈ، لوگوں نے بلینز اس بانڈ میں انویسٹمنٹ کی، اور اتنے پیسے آ گئے، انہوں نے کہا جی خدا حافظ، مجھے ضرورت نہیں آپ کے $2 بلین کی، نکل آیا آئی ایم ایف سے۔ آج بھی ہمارے نان ریزیڈنٹ پاکستانیز جو ہے این آر پی
وہ ہمیں اس مصیبت سے نکال سکتے ہیں، بشرطے کہ یہاں پر ایسی حکومت ہو جس کا اعتماد ان لوگوں کے پاس ہو۔ آج بھی نکل سکتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، گزارش یہ ہے کہ جو آج کل انہوں نے آئی ایم ایف سے ڈیل کر لی، جتنی اب بجلی مہنگی ہو گئی، جتنی گیس مہنگی ہو گئی، جتنا پیٹرول مہنگا ہو گیا، ڈو یو تھنک ایسے حالات میں ہماری انڈسٹری اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکتی ہے اور باہر دوسرے ملکوں کا کمپٹیشن کر کے ہماری ایکسپورٹ بہتر ہو سکتی ہے؟ ناٹ ایٹ آل، بالکل نہیں ہو سکتی ہے، بالکل 200% میں کہہ رہا ہوں نہیں ہو سکتی ہے۔ میں اپنے بچوں کو پڑھاتا ہوں، ان کو ایک گراف دکھاتا ہوں میں، ڈی انڈسٹریلائزیشن آف پاکستان اس کا ٹائٹل ہے، یعنی کہ جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہماری، اس کے شیئر جو ہماری جی ڈی پی میں گرتا چلا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ کب سے گر رہا ہے؟ 1988-89 سے، جب سے ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں گئے ہیں۔ اس ملک میں ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو رہا ہے۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ آئی ایم ایف کے پالیسیز میں 4 چیزیں ہوتی ہیں اور آپ دیکھیں وہی ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے ہوتا ہے کرنسی کو ڈی ویلیو کرو، تو ہماری جتنے بھی را مٹیریلز ہیں وہ امپورٹڈ ہوتی ہیں، چاہے وہ انرجی کی شکل میں ہو، چاہے کیمیکل کی شکل میں ہو، مشینری کی شکل میں ہو، اکوپمنٹ کی شکل میں ہو، وہ سارے امپورٹڈ ہوں گے۔ تو جب آپ کرنسی ڈی ویلیو کریں گے، لینڈڈ کاسٹ آف آل امپورٹڈ انپٹس ول گو اپ، نمبر 1۔ پھر آپ سے کہا جاتا ہے مانیٹری پالیسی کو ٹائٹ کرو، یعنی کہ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھاؤ، تو وہ آپ کے کاسٹ آف بورنگ کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ پھر آپ سے کہا جاتا ہے یوٹیلیٹیز کی پرائسز کو بڑھاؤ، ایڈجسٹ کرو، تو بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو وہ بھی کاسٹ آف پروڈکشن اس کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ اور جب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو پھر پریشر ہوتا ہے منیمم ویج کو بڑھاؤ، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، مزدور کے لیے بہت مشکل ہو گیا، تو آپ ویجز کو بھی بڑھا دیتے ہیں۔ تو آپ ہر کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے اس کو جب بڑھائیں گے تو آپ کیسے کمپیٹ کر سکتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ پہ؟ اسی لیے جو ہمارا شیئر جو ہے جی ڈی پی میں انڈسٹریز کا گرتا چلا جاتا ہے، گرتا جا رہا ہے 1988 سے آنورڈ، بارنگ 4 ایئرز آف مشرف، جس میں وہ ایک اوپر کی طرف گیا تھا، پھر اس کے بعد سے نیچے چلا گیا۔ اور وہ جو 4 سال وہ تھے جو ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں نہیں تھے، ہم خود پالیسیز بنا رہے تھے، لیکن پھر دوبارہ جب ہم 2008 میں گئے اور آج تک ہم اس سے باہر نہیں نکلے ہیں، تو وہ پھر وہی نیگیٹو، اس کا ڈاؤن ورڈ سلوپ جو ہے وہ کرو نیچے کی طرف جا رہا ہے۔ کہ ملک میں انڈسٹریز سکڑتی چلی جا رہی ہے، اس کو کہتے ہیں ڈی انڈسٹریلائزیشن۔ یہ اس کا آؤٹ کم ہے، یہ اس کا آؤٹ کم ہے پروگرام کا۔ یہ ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں سمجھ میں کیوں نہیں آتا ہے۔ میں بچوں کو ہمارے پڑھاتا ہوں، ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن ٹی وی پہ بیٹھ کے پوری قوم کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی ان کو بھی سمجھ نہیں آتا یا کوئی سمجھنا چاہتا ہی نہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک ہم نے قانون بھی تو بنایا تھا نا 1992 میں، پروٹیکشن آف اکنامک ریفارم ایکٹ، تو اس سے کوئی پیسہ آیا تھا یا ہم نے پیسے کو واش کیا تھا؟ دیکھیں اس میں، اس ریفارم ایکٹ کے تحت میں ہم نے فورن کرنسی اکاؤنٹ وغیرہ کھولنے کی اجازت دے دی۔ آپ ڈالر لا سکتے ہیں اس ملک میں، ڈالر کو لے کے جا سکتے ہیں، No question asked. نو کوشچن آسک تھا۔ پھر جو باہر سے ڈالر لا رہے ہیں تو وہ ٹیکس ایگزمپٹ بھی ہوتا تھا، تو پھر لوگ ری راؤٹ کر کے بھی باہر سے پیسہ لے آتے تھے، یہاں پیسہ بناتے تھے بلیک کر کے، اوپر باہر بھیج دیتے تھے، اور وہاں سے ریمیٹنس کی شکل بھی لے آتے تھے، وہ ٹیکس سے بھی ایگزمپٹ ہو جاتا تھا۔ تو ہم نے کرتے 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 99 تک 11.1 بلین ڈالر اس اکاؤنٹ میں آ گیا، 11.1 بلین ڈالر۔ اور جب نیوکلیئر دھماکہ کیا اور ہم پہ اکنامک سینکشن لگ گئے تو ہم نے اس اکاؤنٹ کو فریز کر دیا، کیونکہ اس اکاؤنٹ میں پیسے تھے نہیں، وہ ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ کو فائنانس کرنے کے لیے وہ استعمال کر لیا تھا۔ تو جب لوگ، ڈر یہ تھا کہ لوگ بینکوں کے سامنے لائن لگ جائے گا کہ جی ہمارا ڈالر نکالو، آپ فریز کرنے جا رہے ہو، تو ڈالر تو تھا ہی نہیں، تو بینک پہ تو ایک رن پڑ جاتا، تو انہوں نے فریز کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی اس کے اگینسٹ 44 روپے اس وقت ایکسچینج ریٹ تھا، تو آپ نے کہا کہ جی ہم 46 روپے آپ کو دے رہے ہیں، 2 روپے ایکسٹرا، تو آپ اس کو ڈاکٹر صاحب آپ کو روکنا مجھے بڑا ایک گناہ کبیرہ لگتا ہے، جتنی خوبصورت آپ ہمیں گائیڈنس کرتے ہیں، لیکن آپ سے ہم بات کرتے رہیں گے۔ ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت انداز، جاتے جاتے یہ کہہ دوں، میرا کنٹرول روم مجھے بتا رہا تھا کہ کل پرسوں امریکہ میں کسی $2.5 بلین کی لاٹری لگی ہے، اور ہم $2.5 بلین، مگر آخر میں اس پہ کروں گا کہ جب آپ اپنے ملک میں جلا وطن ہوں، جب آپ کا یہاں اصل شہری نہ ہوں مگر پاکستان کے حکمران ہوں، تو پھر آپ ان سے معاملہ ہمارے مفاد میں نہیں کرتے، اپنے ذاتی کاروباروں اور بچوں کے مفادات میں کرتے ہیں۔ یہ کہنا تھا ڈاکٹر صاحب کا، یہ غلط ہے، یہ صحیح؟ آپ کی عقل سلیم پہ چھوڑ کے